أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله تبارك وتعالى ونصلي على رسوله الكريم والمهدي الموعود عليه الصلاة والتسليم وعلى آلهما وأصحابهما أجمعين. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. صدق اللہ العظیم. سورہ آل عمران آیت نمبر 133. ترجمہ ہے: اور اپنے پروردگار کی مغفرت اور بخشش اور جنت کی طرف ایک دوسرے پر سبقت لے جاؤ، جس جنت کا پھیلاؤ آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، اور یہ متقیوں اور پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے. مانگ لو گڑ گڑا کر رب سے، ابھی مغفرت سستی ہے. مانگ لو گڑ گڑا کر رب سے، ابھی مغفرت سستی ہے. کہتے ہیں رمضان میں رب کی رحمت برستی ہے. عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت مہربانی کا اندازہ ہم اس بات سے کچھ کر سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت اور مہربانی کے 100 حصوں میں سے 99 حصے 99% اپنے پاس رکھا ہے. صرف 1% 1%، اونلی 1% رحمت، مہربانی، شفقت، محبت، آپس میں چاہت دنیا میں اللہ نے پھیلا دیا ہے. ماں باپ کی محبت وہ 1% کا ہی حصہ، بیوی بچوں کی محبت وہی 1% کے محبت کا نتیجہ، دوست اور دوست کی محبت وہی 1% کے حصے میں ہے. تو اب آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ رب العالمین کی رحمت، بے پناہ مہربانی کتنی ہوگی. اگر کسی سے ہم دنیاوی اعتبار سے دنیاوی رشتوں میں محبت کرتے ہیں تو محبت کرتے کرتے چاہت میں اتنا سب کچھ کرتے ہیں، اگر محبت غلط طریقے کی ہے تو آدمی وہ اس محبت میں اندھا ہو کر سوسائڈ بھی کر لیتا ہے. اگر جائز طریقے کی ہے محبت، جیسے اللہ کی محبت، نبی کی محبت، مہدی کی محبت، تو سب سے پہلے اپنا سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. وہی 1% محبت کی وجہ سے، اللہ کی طرف سے دی گئی 1%، 1% اونلی، 99% تو اللہ رب العالمین کے پاس ہے. اور وہ ارحم الراحمین رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ ہمیں آپ کو دیا ہے اپنی مہربانی سے، اپنی رحمت سے. الحمدللہ آج دوسرا مغفرت کا بڑا دہا ختم، اور اہم ترین دہا وآخرہ عتق من النار، دوزخ کی آگ سے آزادی کا. یہ بہت بڑا دہا ہے، اور اس دہے میں سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑی دولت جو کنفرملی ہمیں ملی ہے وہ ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر. پوری دنیا میں کہیں بھی سوائے گروہ مہدویہ کے کہیں بھی لیلۃ القدر خیر من الف شہر کو اٹل انداز میں بالکل بغیر کسی شک و شبہ کے 27 شب کو ماننے والے ہیں وہ یہی قوم ہے 550 سال سے. عزیزان محترم، رمضان المبارک کی برکتیں، رحمتیں، نعمتیں، عبادتیں ایک مومن بندے کو اگر اس کا تقوی جتنا عروج اختیار کرتا ہے، جتنا ڈیولپ ہوتا ہے، جتنا ترقی کرتا ہے تقوی میں،
اتنا رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ اسے متقی پرہیزگار بنا دیتا ہے۔ اللہ کی رحمت، اللہ کی مہربانی، اللہ کی شفقت، محبت۔ رحمت کیا چیز ہوتی ہے؟ رحمت کے لیے، اللہ کی رحمت کا اندازہ کرنے کے لیے میں ایک حدیث شریف رکھ رہا ہوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، بڑی پیاری حدیث ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک دن اپنی امت کے گناہوں کے سبب بیٹھے ہوئے متفکر ہیں، رنجیدہ ہیں، ہائے میری امت کے گناہوں کا کیا ہوگا، ان کا حشر کیا ہوگا، ان کا انجام کیا ہوگا۔ یہی واحد ذات اقدس ہے جس نے ہمیشہ 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 امتی 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 کا نعرہ لگایا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غمزدہ بیٹھے ہیں، متفکر بیٹھے ہیں اپنی امت کے گناہوں کے تعلق سے کہ اچانک ایک پرندہ نمودار ہوتا ہے، ایک پرندہ آتا ہے، پرندہ آ کر آپ کے سامنے بیٹھتا ہے جو زر و جواہرات سے مرصع ہے اور حسن و خوبی کا پیکر ہے، دیکھے تو دیکھتے ہی رہ جانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی اس کی خوبصورتی پر، اس کی زیبائی پر بڑی حیرت سے تعجب کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، آہا کیا اللہ کی تخلیق ہے، کیا پیارا پرندہ ہے، یہ دیکھ رہے ہیں۔ پھر اس پرندے نے ریت کے ٹیلے پر گیا، جا کر وہاں سے چند ذرے ریت کے اپنی چونچ میں لیا، اٹھا، پرواز کیا، گیا اور ایک دریا میں ڈالا، ڈالنے کے بعد پھر پلٹ کر آ گیا۔ یہ کر رہا ہے، دیکھ رہے ہیں، کون؟ ایک پرندہ، کیا؟ ریت کے معمولی ذرات۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب یہ دیکھتے ہیں حیرت زدہ ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد پرندہ خود کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ وسلم علیہ، میں ٹیلے سے ریت کے چند ذرے چونچ میں ڈال کر ایک دریا میں پھینک گیا تھا کہ دریا کے آگے ایک باندھ باندھوں، ایک رکاوٹ لگا دوں تاکہ دریا کا پانی ادھر سے ادھر نہ جائے۔ اللہ کے رسول جب یہ پرندے کو اس کیفیت میں دیکھے تو حیرت زدہ ہوئے، پریشان ہوئے کہ معاملہ کیا ہے، اسی سے پوچھے۔ اس نے پھر اللہ کی دی ہوئی قوت گویائی سے بولنے لگا، پاور آف ٹاکنگ اللہ نے دی۔ وہ خود پرندہ کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ، اس کی وجہ یہ کہ میں یہ جو ذرات ہیں ایک ندی میں، ایک دریا میں ڈال رہا ہوں تاکہ پانی میں ایک رکاوٹ ڈال سکوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حیرت کرے اور پوچھے کہ دکھانے کو تو بڑا خوبصورت ہے تو، لیکن مجھے معلوم ہوتا ہے کہ عقل کی تیرے پاس کمی ہے۔ اب تو یہ ذرے ذرے لے جا کر پانی میں ڈالے گا، کب ندی میں، دریا میں رکاوٹ پیدا ہوگی؟ اب جواب سنیے۔ وہ عرض کرنے لگا کہ سرکار میں فرشتہ ہوں، اصل میں میں فرشتہ ہوں، اور پرندے کی صورت مثال کے طور پر بنا کر حاضر ہوا ہوں، چونکہ آپ اپنی امت کے گناہوں کے تعلق سے فکر میں، رنج و غم میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ کا فکر مندی سے خاموش بیٹھنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں بھایا، اللہ تعالیٰ کو گوارا نہیں ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا کہ فوری تو خوبصورت پرندے کی شکل میں جا اور یہ عمل کر اور میرے محبوب کے سامنے مثال پیش کر۔ چنانچہ جو کچھ ظہور میں آیا، جو کچھ آپ نے دیکھا، یہ اسی حقیقت پر مبنی ہے کہ جیسے میں اپنی چونچ میں ریت کے ذروں سے دریا کے سامنے بند نہیں باندھ سکتا، رکاوٹ نہیں کھڑا کر سکتا، ایسے ہی اللہ کی ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے، آپ کی امت کے گناہ اللہ تعالیٰ کی وسیع رحمت کے دریا کے سامنے اتنی بھی حیثیت نہیں رکھتے ہیں جتنی ایک پرندہ ریت اٹھا کر دریا میں ڈال رہا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی دریائے رحمت اتنی وسیع ہے کہ آپ کی ساری امت کے گناہ یہ ریت کے معمولی ذروں سے بھی کم تر ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح سے مثالیں دے کر امت کو بتا رہا ہے کہ گناہ ہو جاتے ہیں تو گناہ پر شرمندہ ہو جاؤ، گناہ کو ریئلائز کرو،
رجوع کرو تو تمہارے گناہ کو ایک لخت میں مٹا دوں گا، ختم کر دوں گا۔ اس کے لیے یہ طریقہ اختیار کرو، یہ چیز کرو، یہ چیز کرو، روزہ رکھو ایمان اور احتساب کے ساتھ، تو تمہارے پچھلے سارے گناہ معاف۔ تو اب آپ اندازہ لگائیے کہ یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت، اس کی مہربانی کتنے ہیں۔ یہ امت کے گناہ گاروں کے گناہ معمولی ذروں سے بھی کمتر ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ گناہ پہ گناہ کرتے جائے، گناہ پر مطمئن ہو جائے، پھر کہیں کہ اللہ رب العالمین غفور بھی ہے، بخشنے والا بھی ہے، رحیم بھی ہے، مہربان بھی ہے، تو یہ امید نہیں ہے، یہ گناہ ہے، یہ زام ہے، یہ گھمنڈ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف ندامت اختیار کرنے والے کو، شرمندگی اختیار کرنے والے کو، گناہ کو گناہ سمجھ کر ریئلائز کر کے چھوڑ دینے والے کو پسند فرماتا ہے۔ عزیزان محترم، یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ تیزی کی طرف آگے بڑھ رہا ہے اور آخری دہا اہم شروع ہو رہا ہے، اور یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جب آخری دہا شروع ہوتا ہے تو یہاں پر اور زیادہ محنت کا حکم ملتا ہے، اور زیادہ ہارڈ ورکنگ کا حکم ملتا ہے۔ کسے؟ اللہ کے نبی کو۔ میں وہ حدیث رکھنے سے پہلے حضرت امام ابن الجوزی کا رحمۃ اللہ علیہ کا ایک فرمان رکھتا ہوں۔ بڑے پرانے امام گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اے لوگو، تمہارا آدھے سے زیادہ رمضان المبارک کا مہینہ گزر گیا، تو کیا تم میں سے کسی نے اپنے نفس کو کچل کر اللہ تعالیٰ کے فرمان کے تابع تو کر لیا؟ کیا نہیں کیا؟ جائزہ لو۔ بنایا نہیں بنایا؟ اپنے نفس کو کچلا نہیں کچلا؟ پھر فرماتے ہیں کیا تم نے ان باتوں پر عمل کیا جو تم تک پہنچی تھی؟ کیا تمہیں اعلیٰ مقامات کو، اعلیٰ منزلوں کو پانے کا شوق پیدا ہوا یا نہیں؟ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، بڑی بڑی چیزیں، بڑی بڑے آفرز، بڑے بڑے پیکیجز مل رہے ہیں، تو آدمی کو کیا ملے گا؟ اونچی اونچی منزلیں ملیں گے، بڑے بڑے پوسٹ ملیں گے۔ تو تم میں وہ شوق، وہ اشتیاق، وہ جذبہ پیدا ہوا یا نہیں؟ امام جوزی فرما رہے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان کے ان ایام میں، ان دنوں میں نیکیاں کرنے والے اپنا کام جاری رکھو، اور ان ایام میں برائیاں کرنے والے اپنے آپ کو ڈانٹو، ڈپٹو اور اپنے نفس پر ملامت کرتے رہو۔ اگر اس متبرک، بابرکت، مقدس مہینے میں بھی نقصان ہی اٹھانا ہے تو نفع کب اٹھاؤ گے؟ اگر اب بھی نقصانات کو خیر بات کہہ کر فائدوں کی طرف آؤ گے یا نہیں، تو پھر کب آؤ گے؟ تو یہ امام جوزی فرما رہے ہیں۔ تو اب اس میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ نیک کام کرو، اعلیٰ منزلوں کی طلب پیدا کرو، اعلیٰ مقامات کو حاصل کرنے کی کوششیں کرو۔ ان مقدس ایام میں، رمضان المبارک کے گنے چنے دنوں میں نیکیوں کو کثرت کے ساتھ اس طرح سے اختیار کرو کہ مداومت، کنٹینیوشن کا سچا جذبہ ہو۔ تو یہ بڑے بڑے آفرز، بڑے بڑے پیکیجز اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے بڑے مرتبے دینے کے لیے یہی لیمیٹڈ ٹائم میں آفر کر رہا ہے، اسی وقت میں، یہی ماہ رمضان المبارک میں، اور عبادتیں بھی ہیں اسی ایک شارٹ پیریڈ میں، لیکن اس کا اجر و ثواب بے پناہ، بے انتہا، اندازہ انسان کر ہی نہیں سکتا۔ میں بتایا نا کہ جو آپس میں ہم محبت کرتے ہیں، چاہت کرتے ہیں، تو جس کو چاہ رہے ہیں اس کی محبت کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے، اس کا اٹینشن لینے کے لیے کیا کیا پاپڑ نہیں بیلتے، کتنا مصیبتیں نہیں جھیلتے، اپنا ٹائم بھی لگاتے، اپنا وقت بھی لگاتے، اپنا ٹیلنٹ بھی لگاتے۔ کیسے بھی میں جس سے محبت کر رہا ہوں، میں جس کو پسند کر رہا ہوں، وہ بھی مجھ سے محبت کرے۔ تو 99% رحمت جس کے پاس ہے، وہ اللہ کیسے بندوں پر مہربان نہیں ہوگا، کیسے محبت نہیں کرے گا؟ وہی محبت کا نتیجہ ہے کہ ایک مختصر سے مہینے میں کی جانے والی تھوڑی عبادتوں کا بہت بڑا چڑھا کر بے پناہ، بے اندازہ اجر و ثواب اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں۔ اب آخری دہا، وہ آخرہ عتق من النار، دوزخ کی آگ سے آزادی کا ہے۔
یہ اہم ترین ہے. اب یہاں سے پوری توجہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر کی وہ سنہری متبرک پاکیزہ گھڑیوں پر ہماری مرکوز ہو جانی چاہیے. گاڑ دینا چاہیے اپنی نظروں کو، اپنی سوچ کو، اپنی سمجھ کو کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر میں ایک ایک لمحہ، ایک ایک لحظہ کون سا قبولیت کا ہے ہمیں پتہ نہیں. اللہ برابر قبول کرتا ہے. اس ایقان کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ کرتے رہنا ہے. تو آخری دہا بڑا اہم ہے. مسلم شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1174 1174. ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ اذا دخل العشر، جب آخری دہا رمضان المبارک کا آ جاتا، جب رمضان المبارک کا آخری 10 دن آ جاتے، احیا اللیل، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رات کو جاگتے. احیا حی سے زندہ، رات کو جاگتے، زندہ، حی زندہ کو کہتے ہیں. احیا اللیلہ، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رات کو زندہ کر دیتے، یعنی رات کو پورا جاگ جاگ کر گڑ گڑا کر اللہ سے فریاد کرتے. وہ ایقظ اہلہ، اور اپنے گھر والوں کو بھی اٹھاتے. تو معلوم کیا ہوا؟ میں بھی کچھ کماؤں، میں بھی محنت کروں، ساتھ ساتھ میرے گھر والے بھی کرے، آپ بھی کریں، آپ کے گھر والے بھی کرے، خالی اپنا نہیں، گھر والوں کو بھی. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روش مبارکہ کو بیان کیا گیا کہ جب آخری دہا آتا تو آپ راتوں کو جاگتے، عبادت اور بندگی کرتے اور گھر والوں کو بھی اٹھاتے. وَجَدَّ وَشَدَّ الْمِئْزَرَ، اور اس کے بعد عبادت میں خوب محنت کرتے، خوب کمر کس لیتے. جدہ جد و جہد کرتے، شدہ شدید سے ہے، خوب محنت کرتے، یعنی رمضان المبارک کے 2 دہوں سے بھی زیادہ، بہت زیادہ، بہت اضافہ. تو میرا آپ کا کام یہ ہے کہ جب یہ سن لیتے ہیں تو اس کے بعد سونے کے لیے تو سب سے اچھا ٹھکانہ خبر ہے. لمبی نیند ملنے والی وہاں پر، اگر یہاں پر بیدار رہے تو، اگر یہاں پر زندہ رہے تو، اگر یہاں پر اللہ کے فرما برداری کرے تو وہ خبر، وہ ٹھکانہ ایسی جگہ ہے جہاں پر آرام سے سو سکتے ہیں. نہیں تو پھر خبر کسے گی، خبر دبائے گی، خبر کچلے گی. کیوں؟ یہاں پر لاپرواہی کے، یہاں پر مردہ بن کر رہے، زندہ بن کر رہنا ہے. تو لہٰذا رب سے جب بھی مانگو رب ہی کو مانگو، کیونکہ جب رب تمہارا ہوگا تو سب کچھ تمہارا ہوگا. یہی بات امامنا مہدی موعود علیہ الصلوۃ والتسلیم بھی ارشاد فرماتے ہیں. اور امیر المومنین سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان اتنا ڈرپک، اتنا بزدل ہے کہ سوتے ہوئے بھی خواب میں کوئی بھیانک منظر دیکھ لیا ڈر کر اٹھ جاتا ہے، اور اتنا بے وقوف ہے، اتنا کم عقل ہے کہ جاگتے ہوئے، ہوشیار رہتے ہوئے، کھلی آنکھوں سے اللہ کی عبرت کی چیزوں کو دیکھنے کے باوجود ہوش میں نہیں آتا ہے. تو رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ تو اپنے پیریڈ مکمل کر کے گزر جانے والا ہے. اگر ہم اس میں اپنی آنکھیں نہیں کھولیں گے تو اللہ تعالیٰ سے دعا یہی ہے کہ الہ العالمین تو ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرما کہ ہم رمضان المبارک کے اس آخری دہے میں پوری ہوش مندی کے ساتھ، پوری ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ 2 دہوں سے زیادہ راتوں کو آباد کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و بندگی کرتے رہے. ایک چٹکلا اگر آپ کہیں تو عرض کر دوں گا کہ اگر پوری رات بھی نہیں ہوتا ہے تو کچھ بھی مت کیجیے، 1-2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھ لیجیے کبھی بھی، یا سحری سے کم از کم پہلے، اور اس تحیۃ الوضو کے سجدے میں جا کر گڑ گڑائیے، روئیے. حدیث میں آیا ہے کہ اگر رونا نہیں آتا ہے تو اللہ خود ایڈوائز دے رہی رونے کی صورت تو بھی بناؤ. رونا اگر نہیں آتا ہے، دل سخت ہو گیا تو رونے کی صورت تو بھی بناؤ، کم از کم وہ اسٹائل تو بھی اختیار کر لو. میں تم پہ مہربان ہو جاؤں گا کیونکہ رحمت کے 99% حصے میرے پاس ہے. تو اللہ تعالیٰ کی اسی رحمت کے حوالے سے ہم دعا کریں گے کہ الہ العالمین تو اپنی وسیع رحمت اور بڑی مہربانی سے ہمارے گناہوں کو بخش دے، معاف فرما دے، درگزر فرما دے، اور اسی وسیع رحمت کے صدقے میں
ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم اپنے لمحات کو، اپنے اوقات کو بچاتے ہوئے رمضان المبارک کی آخری دہے میں دن اور رات ہر دو وقتوں میں صرف تیری یاد کے ساتھ، تیرے ذکر کے ساتھ، تیری فکر کے ساتھ، تیری بندگی کے ساتھ، تیرے کو راضی اور خوش کرنے کے سچے جذبے کے ساتھ گزار دیں، تاکہ ہم دنیا اور آخرت ہر دو جگہ سرخرو اور کامیاب ہو جائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔